بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار اور یقین رکھنا، اور دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز بڑا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 700 مرتبہ اس کا مطالبہ کیا ہے، اور جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں یہ نہیں کہا نماز پڑھو، وہاں یہ ذکر آیا کہ نماز قائم کرو۔ جہاں بھی نماز کا مطالبہ کیا، جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، وہاں یہ کہا کہ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تمام شرائط کے ساتھ پڑھو، اور دوسرا ایک پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، ایک خیال رکھ لیا، دوسرا خیال نہ رکھا، نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے ہمیشہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھتے ہوئے اس کی ہر چیز کا خیال رکھو، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے مکروہات، اس کے مستحبات، ہر چیز جو لازمی اور ضروری ہے ان کا خیال رکھو۔ نیز باقاعدہ نمازی بن جاؤ۔ ایک نماز پڑھ کے 2 نمازیں چھوڑ دیں، 4 دن پڑھ کے 2 دن چھوڑ دیں، 1 ماہ پڑھ کے چند دن چھوڑ دی، اللہ فرماتا ہے ایسے نمازی نہ بنو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمازی بنو۔ ہر حال میں 5 نمازیں پڑھو۔ نماز کسی صورت بھی کسی مسلمان کے لیے معاف نہیں ہے۔ نماز کسی صورت بھی کسی مسلمان کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی ہے، بلکہ نبی، ہم اپنے آقا کی بات کریں تو ہم مسلمانوں پر دن میں 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی، ان پر 24 گھنٹوں میں 6 نمازیں فرض تھیں۔ آپ پر تہجد بھی فرض تھی۔ میرے آقا جنگوں میں بھی جاتے، میرے آقا علیہ السلام سفر بھی کرتے، میرے آقا بیمار بھی ہوئے، میرے آقا نے شادیاں بھی کی، میرے آقا کے بچے بھی تھے، میرے آقا کا خاندان بھی تھا، میرے آقا کاروبار بھی کرتے تھے، آپ تاجر بھی تھے۔ آپ کے شہر میں بھی بارشیں بھی ہوتی تھیں، طوفان بھی آتے تھے، آپ کے شہر میں خشک سالی بھی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد نہ کبھی غسل کی وجہ سے، نہ کبھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، نہ کبھی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، نہ کبھی بارش ہونے کی وجہ سے، نہ سیلاب آنے کی وجہ سے، نہ طوفان آنے کی وجہ سے، نہ شادی کی وجہ سے، نہ فوتگی کی وجہ سے، نہ خوشی کی وجہ سے، نہ غمی کی وجہ سے، کسی وجہ سے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہم نماز چھوڑنے کے کئی ایک بہانے بناتے ہیں۔ میری مسلمان بہنیں کہتی ہیں جی بچوں نے کپڑے ناپاک کر دیے، میری مسلمان بہنیں کہتی ہیں جی ہم شادی میں چلے گئے تھے، ہم فوتگی میں چلے گئے تھے، فلاں بازار چلے گئے تھے، فلاں رشتہ دار کے ہاں تھے، ہم سفر میں تھے، ہم مشکل میں تھے، ہم پریشانی میں تھے، ہمارے کپڑے پاک نہیں، کھانا بنانے کا وقت ہے، شوہر نے گھر آنا ہے، سسرال کی سختی ہے۔ ہمارے پاس کئی ایک بہانے ہوتے ہیں نماز کو چھوڑنے کے۔ اگر میں ایسا کرتی ہوں یا آپ ایسا کرتی ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ ہمیں نماز کا خیال رکھنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک پرندہ جب کسی تالاب میں 5 دفعہ اپنے جسم کو اچھی طرح دھو لے تو کیا بتاؤ اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں، اس کا جسم تو بہت پاک اور صاف ہو جائے گا اگر 5 دفعہ وہ اپنے جسم کو دھوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہی حال ہے مسلمان کا، جب وہ 5 مرتبہ وضو کر کے 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کا جسم، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا اندر، اس کا باہر، اس کا ظاہر، اس کا باطن، ہر چیز گناہ سے، ناپاکی سے، گندگی سے، شیطانیت سے پاک اور صاف ہو جاتی ہیں، اور وہ انسان اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا ہی صاف ستھرا اور بڑا ہی نیک شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔